السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات و خواتین ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم سامعین و حاضرین، جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ 2026 ہے اور کراچی میں اس وقت ایک شدید جو ہے آج کے دن سخت گرم رہا ہے اور لو اور تپش اتنی زیادہ تھی کہ لوگ باہر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ جس سے بھی حال و حال پوچھیں تو وہ ہر ایک کے زبان سے یہ تھا کہ بھائی گرمی بہت سخت ہے اور ہیٹ اسٹروک ہے اور باہر تو نکلنا مشکل ہو چکا ہے۔ تو در حقیقت اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے موسم ہیں، اور اسی طریقے سے دن رات کا آنا جانا، موسم کی تبدیلی، دن رات کی تبدیلی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب میری نشانیاں ہیں۔ اور در حقیقت ان نشانیوں سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ سبق حاصل کرنا ہے کہ ذرا ہم دیکھیں دن رات کی نشانیوں میں کہ ابھی کیسے دن روشن ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل سیاہ ہو جائے گا، اور دن کو دیکھ کر ایسا لگے گا نہیں کبھی کہ یہی دن یہی جگہ جو ہے بالکل سیاہ ہو جائے گی، اور اس رات کو دیکھ کر کبھی نہیں لگے گا کبھی روشنی بھی ہوگی۔ لیکن یہ سب روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں، سردی گرمی ہر سال میں ہم تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ہم بالکل ان کو دیکھ دیکھ کر ہم بالکل وہ ہو چکے ہیں، عام ہو چکا ہے ہمارے اندر کہ کامن سی بات ہو گئی ہے، بس یہ تبدیل ہو رہا ہے، یہ بس سائنسی وجوہات ہیں، موسم کی تبدیلی ہے۔ حالانکہ ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ گرمی کے بارے میں لوگ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بڑی گرمی ہے، بڑی برا حال ہے، اور سردی کے بارے میں بھی جب آتی تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جب ہماری نظر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہوگی تو پھر ہمیں یہ چیزیں بری نہیں لگیں گی، بلکہ جس حکمت کی طرف ہمیں بتائی گئی ہے، اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، وہ حکمت جب ہمارے ذہنوں میں ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت آسان اور بہت زیادہ آسانی سے صبر سے جھیل جائیں گی۔ سردی گرمی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ علیہ السلام نے بتایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کے حوالے سے فرمایا کہ جہنم کی جو گرمی ہے، جہنم جو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کافروں گناہ گاروں کے لیے بنائی ہے، تو وہ اتنی گرم ہے، دنیا کے 70 گنا زیادہ آگ سے زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ آگ سخت ہے جہنم کی۔ تو جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بعد حصے بعد کو کھا جاتے ہیں، یعنی اتنے گرم ہو چکا ہے میرا اندر کا نظام۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی 2 سانس لینے کی، ایک سردی میں اور ایک گرمی میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی، اور ہماری نظر کہاں جانی چاہیے وہ ہمیں سکھائے گی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک سانس وہ گرمی میں لیتی ہے جہنم، اور ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے۔ اس لیے جب وہ گرمی میں لیتی ہے تو بہت سخت گرمی پڑتی ہے، جہنم سردی میں لیتی ہے تو بہت سخت سردی پڑتی ہے، کیونکہ جہنم کا ایک حصہ سرد بھی ہے، بہت سرد ہے، اتنا سرد ہے کہ آپ حساب لگائیں کہ یہ دنیا کی جو سخت ترین سردی اگر کسی ملک میں ہے اس سے کئی 70 گنا زیادہ جہنم کی سردی ہے۔ دونوں عذابات ہیں کہ اگر جہنم کی گرمی جو ہے وہ جسم کے اعضاء کو، یعنی ظاہری حلیے کو، جسم کھال کو جلائے گی، تو سردی جو ہے وہ اندر کا نظام خراب کر دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سخت سردی ہو جائے تو ڈبل نمونیا ہو جاتا ہے اور بالکل اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے، وہ کئی ہلاکتیں ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سردی کے اندر بھی، سردی میں اندر کا جو سارا نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور گرمی میں باہر کا نظام۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں ایک سیکنڈ کھڑا ہونا دھوپ میں گرمی میں برداشت نہیں ہوتا، سردی برداشت نہیں ہوتی، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہیں۔ یہاں صبر ہے، یہاں اس کے آلٹرنیٹ چیزیں ہیں، متبادل چیزیں ہیں، آپ گھر میں آ سکتے ہیں، پنکھا چلا لیں، اے سی چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سائے میں بیٹھ سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں یہ سوچنے کے لیے ہمیں یہ دکھایا کہ ذرا دیکھو، سوچو، امیجن کرو کہ یہی چیزیں گرمی 70 گنا پر بڑھا دو تو جو حالات ہوں گے جہنم کے وہ کس قدر سخت ہوں گے گناہ گاروں کے لیے۔ تو یہ در حقیقت ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نشانی ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں اور سمجھیں کہ یہ گرمی کیوں ہوتی ہے، سردی کیوں ہوتی ہے، یہ دن رات کا آنا جانا کیوں ہوتا ہے۔ جب ہم ان باتوں غور کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہمیں جا بجا بتلایا کہ افلا یتفکرون، کہ تم غور و فکر نہیں کرتے، افلا یتدبرون، تم تدبر اور عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہارے اندر یقین نہیں، تمہارے اندر ایمان نہیں، اور سب چیزیں غیب سے متعلق ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں، اعتراض کرنے والا کہہ سکتے ہیں کہ کسی ملک میں جو ہے وہ گرمی، یہاں گرمی ہے تو کہیں سردی ہے اسی وقت، اور کہیں سردی ہے ہوتی ہے تو یہاں گرمی ہوتی ہے، تو چینج ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانیاں ہیں، ان میں اعتراض ہم کر سکتے ہیں، لیکن اعتراض کوئی وجہ جب تک ہم یہ یقین کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہر نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی طرح آج ہمیں سورج چاند نظر آتے ہیں، سورج گرمی دیتا ہے، چاند ٹھنڈائی دیتا ہے، تو ہم سائنسدان اس کو کچھ اور بتا سکتے ہیں، بھائی کتنے کلومیٹر زمین سے دور ہے اور اس کی کیا تپش ہے، کس وغیرہ وغیرہ، لیکن سورج اور چاند کی اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے، بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے، غروب کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو،
اور اجازت چاہتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی، اس کو اجازت دی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا سجدہ بھی قبول نہیں ہوگا اور اس کو اجازت بھی نہیں ملے گی، اور اس کو کہا جائے گا جہاں سے آئے وہیں چلا جا۔ تو اس دن سے یہ مغرب سے نکلے گا، مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ مغرب سے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا میں توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اور جس نے توبہ کی، جس نے ایمان لایا، بس وہی کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد اس دن کے بعد کسی کی توبہ ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی نشانیاں ہیں، ہمیں سوچ فکر کرنی چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے جہنم کی گرمی سے پناہ مانگنی چاہیے، سخت سردی سے پناہ مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس دنیا کے اندر، ہم اپنی توبہ استغفار کریں، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر ایک کو معلوم ہے اچھے برے عمل کیا ہے، آج کل تو ہر ایک کو علم ہے، تو ہم ان سے بچیں، اور جہنم والے عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔